السلام علیکم دوستو، ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع خاص تاریخ انسانی کا وہ المناک واقعہ ہے اور ظلم و ستم کی وہ داستان ہے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خاندان اور ساتھیوں پر ڈھایا گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ کچھ حضرات اسے سیاسی واقعہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ منزلت اسلام اور ناموس رسالت کے لیے ایک قربانی تھی۔ یزید جو اقتدار کی بھوک میں ظلم و جبر کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، وہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سفر میں اس کے اور اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا، دین حق کا پرچم لہراتا ہوا اپنے پیاروں کے ساتھ نکل پڑا اور کربلا کے میدان میں پہنچ کر مسلمانوں کو اسلام کا صحیح مطلب سمجھایا کہ اسلام کا مطلب صرف گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر عبادات کرنا نہیں ہے بلکہ راہ حق میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ دوستو، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان حضرت عثمان کی شہادت کو لے کر کچھ اختلاف پیدا ہوا اور جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی اور ہزاروں مسلمانوں کی شہادت ہوئی، لیکن پھر معاملہ بہتر ہو گیا اور آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا۔ پھر 661 عیسوی میں حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن کو اپنا خلیفہ بنایا۔ دوسری طرف حضرت معاویہ جو طویل عرصے سے شام کے گورنر تھے، حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصہ تو مسلمانوں میں خلافت کو لے کر اختلاف رہا، پھر 6 ماہ بعد حضرت امام حسن رضی اللہ نے ایک سمجھوتے کے تحت خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سمجھوتا یہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے بلکہ شورا کے ذریعے انتخاب ہوگا۔ اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ کے اعلان کے بعد حضرت امیر معاویہ عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے اور ان کی یہ خلافت 19 سال تک قائم رہی۔ لیکن بعد میں حضرت امیر معاویہ نے اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلہ قبول کریں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت بڑے اور جید صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم سے کہا کہ وہ مدینہ میں سب سے یزید کی بیعت لیں، لیکن مدینہ کے صحابہ کرام نے انکار کر دیا، جن میں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس کے علاوہ یزید کی عیاشی، شراب نوشی اور اسلام سے دوری بھی بڑی وجہ تھی۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، اور یہ فیصلہ حضرت امام حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسی فیصلے نے واقعہ کربلا کی بنیاد رکھی۔ 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور وصیت کے مطابق یزید اگلے خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن ایک بار پھر سے صحابہ کرام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے گئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، ہم یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ کو موصول ہوئے اور 40,000 کوفیوں نے آپ رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا۔ پیغام ملتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظلم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، جبکہ یزید کی ذاتی شخصیت بھی کافی متنازع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں ان کی خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ دوستو، کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ مکہ میں اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو روکا اور کہا کہ یہی رہیں، کوفہ نہیں جائیں، مکہ میں ہی رک کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں، جبکہ دوسرے ساتھیوں نے بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ کے ارادے پختہ تھے، وہ نہیں رکے اور اہل بیت جانثاروں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن کوفہ کے سفر پر نکلنے سے پہلے حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کوفی کتنے وفادار اور سچے ہیں۔
لیکن ابھی آپ راستے میں تھے کہ آپ رضی اللہ کو پیغام ملا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، جبکہ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس کی جگہ ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا ہے۔ ابن زیاد ایک ظالم اور جابر شخص تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس نے کوفہ والوں کو اتنا ڈرایا اور دھمکایا کہ ان کے دل بدل گئے اور انہوں نے بیعت توڑ دی۔ دوستو کتنا دردناک منظر ہوگا، وہ جنہوں نے خطوط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ کو بلایا تھا اور وفاداری کا یقین دلایا تھا، انہوں نے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ کر ابن زیاد کے حوالے کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر سننے کے بعد ساتھیوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ حضور حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہمیں آگے بڑھنے کی بجائے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جبکہ آپ کے ساتھ آپ کا پورا خاندان ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیو، تم لوگ جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ اس طرح حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں حق اور باطل کے خلاف اپنے خون سے لکیر کھینچ دی اور باطل کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا کہ آنے والی نسلوں کو باطل کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ اس طرح حضرت امام حسین اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں ابن زیاد کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا اور گھیراؤ کر کے کربلا کے میدان تک لے آئے، جہاں آپ خیمہ زن ہو گئے۔ ناظرین، 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے، جبکہ 7 محرم کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات سامنے اپنی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک قطرہ بھی آل رسول کو میسر نہیں ہوتا۔ 3 دن تک پانی بند ہوتا ہے۔ پھر 9 محرم کی رات کے اندھیرے میں یزیدی لشکر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، لیکن حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت کا وقت دیا جائے، اور اس طرح ساری رات ذکر الہی میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت امام حسین رضی اللہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ صرف میرا خون بہانا چاہتے ہیں، اس لیے اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور نہ ہی یہ لشکر تمہارے پیچھے آئے گا، کیونکہ انہیں صرف میں مطلوب ہوں۔ لیکن آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی واپس نہیں گیا۔ اس موقع پر حضرت مسلم بن اسجا نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور، اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلا دیا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ، جن کی عمر اس وقت 70 سال تھی، نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ کو چھوڑ کے ہم بھلا کہاں جائیں گے۔ عزیز دوستو، جب 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو حق اور باطل آمنے سامنے آ گئے۔ جنگ کے لیے حضرت امام حسین کے لشکر کی تعداد یزیدی لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، اور ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ اوپر سے 3 دن کے پیاسے اور سخت گرمی، لیکن ان کے جذبے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، اور رگوں میں موجود خون کا قطرہ قطرہ راہ حق میں بہنے کے لیے جوش مار رہا تھا۔ اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ نے آگے بڑھ کر یزیدی لشکر سے فرمایا کہ میری اور تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ میں یہاں تم لوگوں کے ساتھ لڑنے آیا ہوں، یہ میرا اور یزید کا معاملہ ہے، اس لیے میرا راستہ نہ روکو۔ کیا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ لیکن ان ملونوں کے دلوں پر کوئی بات اثر نہیں ہوئی سوائے حر کے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈال دیتا ہے، اور وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت امام حسین اسے حر کا خطاب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی حر یعنی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اس طرح حضرت حر معافی مانگ کر آزاد ہو گیا، لیکن باقی یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ کے خلاف تلوار نکال کے تا قیامت لعنت کمائی۔ پھر تاریخ نے وہ المناک منظر بھی دیکھا جب ہمارے نبی کا لاڈلا اپنے بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ ظالموں نے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، اور سب کو شہید کر کے ان کے سر مبارک نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ لیکن بد کردار یزیدی یہیں تک نہیں رکے، بلکہ انہوں نے پاک بیبیوں کی چادر کھینچنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اہل البیت کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر شام کے دربار میں لایا گیا۔ اور جب یزید بدبخت کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ کا سر مبارک لایا جاتا ہے تو وہ کمبخت چھڑی سے آپ رضی اللہ کے ان مبارک ہونٹوں کو چھوتا رہتا ہے جن پر کبھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسے دیے تھے۔ دوستو، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو مدینہ میں بیٹھ کر آرام سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ایسا کرنا ظلم کے آگے سر جھکانا ہوتا، اور ایسا کرنے سے باطل کی جیت ہوتی جبکہ حق اور سچ کی ہار ہوتی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنی تھی اور اللہ کو راضی کرنا تھا، جو آپ رضی اللہ نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے کیا، جبکہ یہ حکم خداوندی بھی تھا